ہلو ویلکم ٹو کیفے ڈی سی، آئی ایم فیض رحمان۔ آج ہمارا شو پاکستان کے موجودہ حالات کے بارے میں ہے۔ پاکستان سے اس وقت خبروں کی کوئی کمی نہیں ہے، ایک کے بعد دیگرے بہت اہم خبریں پاکستان سے آ رہی ہیں، اور اتفاق سے پاکستان ہی سے ایک بہت اہم مہمان ہمارے پاس واشنگٹن کے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، جناب اکرام سہگل، جن کا ایک وسیع تجربہ ہے بحیثیت ایک اینالسٹ کے، اور بہت سے دوسرے معاملات سے آپ وابستہ رہے ہیں۔ اکرام صاحب، ونس اگین بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ آپ ہمیشہ ہم کو وقت دیتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، اٹس آلویز گریٹلی اپریشیٹڈ۔ سہگل صاحب، یہ فرمائیے کہ اس وقت پاکستان، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کئی خبریں کمپیٹ کر رہی ہیں ٹی وی اسکرینز کے لیے، خود وہاں کے نیوز روم میں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کس خبر کو کس طرح سے چلایا جائے۔ ابھی واقعہ ہوا ہمارے آرمی چیف کا کہ انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کروا دیا یہ کہہ کے کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے، پھر اس کے بعد عزیر بلوچ، پھر اب پی آئی اے کے معاملات، اور نہ جانے اور بہت سی کتنی چیزیں چل رہی ہیں، گوادر کا ایشو۔ پہلے میں چاہتا ہوں ہم شروع کریں آرمی چیف کے اسٹیٹمنٹ سے۔ آپ ایک بہت کلوز رہے ہیں آرمی کے معاملات سے، ایز اے ریٹائرڈ ملٹری پرسن یور سیلف۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا وجہ تھی کہ چیف کو تقریباً 11 مہینے پہلے یہ اسٹیٹمنٹ دینے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ جو بھی پروفیشنل سولجر ہوگا وہ یہ چاہے گا کہ ایکسٹینشن جو تھی وہ ہر وقت جب ایکسٹینشن دیا گیا تو آرمی کی بدنامی ہوئی۔ آرمی کی بدنامی یہ اس لیے ہوئی کہ جس کو ایکسٹینشن ملا وہ اس نے ایکسٹینشن کو مس یوز کیا، اس ایکسٹینشن پیریڈ کو۔ اب کسی کی بنا لے لیں آپ، اگر آپ دیکھیں تو ضیاء الحق صاحب کی ایکسٹینشن ان کی تھی، ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے مشرف صاحب ان نے اپنی ایکسٹینشن مس یوز کی، کیانی صاحب، ٹھیک ہے۔ فرسٹ آف آل میں آپ کو ایک بڑا بات کلیئر کر دیتا ہوں، یہ ایکسٹینشن بائی اٹ سیلف از انلیگل۔ ایکسٹینشن جو ہوتا ہے وہ 1 سال کا ہوتا ہے، یہ ری اپوائنٹمنٹ ہے 3 سال کا، یہ ایک ڈسٹنکشن ہے، بٹ وہ چل رہا ہے، بات چل رہی ہے۔ تو کیانی صاحب کا ری اپوائنٹمنٹ ہوا تھا، ایکسٹینشن نہیں ہوا تھا، لیکن وہ بولتے ہیں ایکسٹینشن ہے۔ دیکھیے کیانی صاحب گئے تھے وحید کاکڑ صاحب کا، جن نے پہلا انہیں کیا تھا کہ اب ان کو بے نظیر نے بڑا پریس کیا تھا کہ آپ ایکسٹینشن لیں، انہوں نے بولا نہیں میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا۔ انہوں نے بولے اس لیے میں نہیں لوں گا کیونکہ بہت اچھے آفیسرز ہیں ڈاؤن دا لائن جو فرسٹریٹ ہوں گی، جن کی ایمبیشنز فرسٹریٹ ہوں گی اور مجھے وہ ریپلیس کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر کوئی ایسا آدمی نہیں ہے فوج کے اندر جو ارریپلیسبل ہے، ٹھیک ہے، دا گریو یارڈ از فل آف انڈسپینسبل پیپل، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ آئی تھنک بڑا نیسسری تھا، کیونکہ یہ ایک کنٹروورسی شروع کیا گیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں بڑا موٹیویٹڈ کنٹروورسی تھا کہ بھئی اس کو ایکسٹینشن ملے گا نہیں ملے گا۔ تو سب سے پہلی بات، اور میں اس کو تھوڑا وضاحت بھی کر دوں، سب سے پہلی بات کلیئر کٹ ہونے والی، جی میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا، اور میں سمجھتا ہوں بالکل ٹھیک بات کی، کیونکہ بڑے آفیسرز نے، جنرل علی کلی اس دن ایک سیمینار میں تھے، ان سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے بولا جی رحیل شریف کو ایکسٹینشن نہیں لینا چاہیے۔ تو آئی تھنک اس میں تو کوئی بات نہیں تھی کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیے۔ دوسری بات جو میں ایکچولی، اور میں 25 سال سے لکھ رہا ہوں کہ ایک انوملی ہے پاکستان میں۔ انوملی یہ ہے کہ جو سینئر موسٹ آرم فورس آفیسر اس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں، میں ریگولر لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ بھئی آپ چیئرمین جوائنٹ چیف آف کون ہیں، تو ان کو نام نہیں پتہ ہوتا۔ ٹیکنیکلی ہی از سینئر ٹو جنرل رحیل شریف، جنرل راشد محمود، بٹ چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف کو نکارا بنایا گیا، اور اٹ واز مینٹ ٹو بی این آل انٹیگریٹڈ سروس۔ اور پرٹیکولرلی جب سے نیوکلیئر فورس آئی ہے، آپ کو ایک اور سروس کریٹ کرنا پڑا ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں اس سروس کو کہاں پہ ڈالنا ہے۔ تو آپ کو چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف کمیٹی کو اسٹرانگ بنانا جائے گا۔ پہلے بھی چیف آف آرمی اسٹاف، چیف آف نیول اسٹاف، چیف آف ایئر فورس اسٹاف پروموٹ ہو کے چیئرمین جوائنٹ اسٹاف بنے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ملک کو اور قوم کو اتنی ضرورت ہے اور اتنی ضرورت ہے تو آپ چیئرمین جوائنٹ اسٹاف کو اسٹرانگ بنائیں اور جنرل رحیل شریف کو پروموٹ کر کے چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف بنائیں، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ آپ کے خیال میں انلیگل وہ تو بیکاز دیکھیے جنرل مشرف بھی چیئرمین جوائنٹ اسٹاف بنے تھے، جنرل آپ کے نیول کمانڈر بنے تھے، چیف اسٹاف، چیف آف۔ اچھا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیفور ایکچولی اٹ ول بی سارٹ آف اے پروموشن اور کے ساتھ آٹومیٹکلی 3 ایئرز چیف آف ایئر اسٹاف تھے وہ چیئرمین بن گئے، چیف آف نیول اسٹاف سے چیئرمین بن گئے، چیف آف آرمی اسٹاف سے چیئرمین بن گئے۔ سو اٹ از ناٹ سم تھنگ وچ از آؤٹ آف دا آرڈنری۔ دا اونلی تھنگ آؤٹ آف دا آرڈنری از دا چیئرمین جوائنٹ اسٹاف شوڈ بیکم این افیکٹو باڈی، اور پرٹیکولرلی جب تک نیوکلیئر فورسز آپ، تو یہ اہم تجویز ہے آپ کی۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں نہ صرف یہ کہ ایک ان کو پروموشن دیا جائے، راحیل صاحب کو اگر آپ سروسز میں رکھنا چاہتے ہیں، نمبر 1، اور نمبر 2 یہ کہ ان کو ایک سیریمونیل، ایک فگر ہیڈ کے طور پہ رکھا نہ جائے، بلکہ وہاں اس ادارے کو ایک مور افیکٹو جو ماڈرن آپ کی یہاں پر آپ کسی بھی دنیا میں ماڈرن وارفیئر، جب آپ 21st سینچری آپ چھوڑ دیں 21st سینچری،
آپ 20th سینچری وارفیئر جائیں, جب بھی آپ کی ایک وہ ادارہ ہوتا ہے تو کمپلیٹ وہ کمبائنڈ وارفیئر کے لیے آپ کو ضروری ہے. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ ایئر فورس اپنا لڑائی لڑ رہا ہے. بہت اہم تجویز ہے. اس سے پہلے پاکستانی سرکل میں اسٹڈیز بہت ہوئی ہیں جی, بٹ وہ اس میں پالیٹکس آ جاتا ہے. پالیٹکس اس لیے آتا ہے کہ جو چیف آف آرمی اسٹاف وہ نہیں چاہتا کہ اس کو اسٹرانگ بنائیں, ٹھیک ہے نا. آئی تھنک جنرل رحیل شریف دنیا میں بہت اچھی بات کریں گے, اور جو چیف آف آرمی اسٹاف بننے والا ہوگا کیونکہ وہ اس کے آلموسٹ اسی کا وہ ہوگا نا, بیکاز آفٹر آل ہی از نرچرڈ ہم. جو 2-3 آفیسر جتنے بھی ان کے ارد گرد ہیں وہ ان کے کلوز آفیسر, ایک اچھی ٹیم بن سکتی ہے, اچھی ٹیم بن سکتی ہے, اور پاکستان کو جو چیز چاہیے آپ کو کرنا وہ آپ کی ہو کے رہے گی. چلیے ایک بات تو یہ طے. اچھا مجھے آپ یہ بتائیے کہ تقریباً 11 مہینے پہلے اس بات کے اعلان کی اور یک طرفہ اعلان کی, جب والد پرائم منسٹر واز آؤٹ آف دا کنٹری, کیا ضرورت پیش آئی ان کو؟ وہ اس لیے ضرورت پیش آئی کیونکہ کافی کنٹروورسی جنرل مشرف نے جا کے ٹی وی پہ بولا کہ جی اس کو ایکسٹینشن دیا جائے, اور جنرل مشرف آپ کو پتہ ہے کہ فوج میں جنرل مشرف کی اتنی اسٹینڈنگ نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. وہ ہے ٹھیک ہے, وہ چیف آرمی اسٹاف کو کچھ ہونے نہیں دیں گے, وہ دوسری بات ہے. لیکن یہ کنٹروورسی امیڈیٹلی پیپل نے پک آؤٹ کیا اور شروع ہو گئے فرام بوتھ سائڈس, فرام آل پولیٹیکل پارٹی اسٹارٹ آف, ٹھیک ہے. تو وہ مانے کہ اس کو آپ ایک پوسٹ کو کنٹروورسی, تو ہی فیلٹ اٹ نیسری ٹو بتانا. نمبر 2, جنرل رحیل شریف نے بڑا ہوا کہ جو ہم جس ایم میں اور جس کارروائی پر نکلے ہیں وہ میں کمپلیٹ کروں گا. میرے پاس 10 مہینے رہ گئے. اب آپ ان کے سامنے بیٹ ایک ڈینگل نہیں کر سکتے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہاں آپ کو ہم دینے والے ہیں. جس طرح کیانی صاحب کو لاسٹ ایئر میں ان کو نکارا بنا دیا تھا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ مجھے چیف آف ڈیفینس اسٹاف بنا دیا. کوئی ایمبیگوٹی نہیں رہی, وہ بڑے کلیئر ہیں. اگر آپ پہلے تو وہ میں نہیں سمجھتا وہ اسپائر کر رہے ہیں پروموشن کے لیے, لیکن اگر وہ ان کو نہیں دیا جاتا تو بڑے کلیئر ہیں کہ جی میں چلا جاؤں گا, اور بڑے لوگ ایسے ہیں فوج کے جو مجھے ریپلیس کر سکتے ہیں. اور یہ بڑا ضروری تھا کہ آپ نے ایک میسج دینا ہے ڈاؤن دا لائن کہ میں اپنے مفاد کی خاطر اپنی فوج کی جو اسٹرکچر ہے وہ خراب نہیں کروں گا. چونکہ آپ پاکستانی افواج کے ملٹری کی ورکنگ سے کافی واقف ہیں, لکھ بھی بہت چکے ہیں, اس کا کوئی اثر پڑے گا یہ آن گوئنگ آپریشنز کراچی, وزیرستان, پنجاب, یہ سب چیزیں جو چل رہی ہیں؟ فیض بہت اثر پڑے گا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں. آپ لے لیں جتنی بھی ہوم لینڈ سیکورٹی فورسز ہیں آپ کی, اس کے اندر آ جاتا ہے رینجرز آ جاتا ہے, اس کے اندر ایف سی آ جاتا ہے, اس کے اندر اے ایس ایف آ جاتا ہے, اس کے اندر ڈیفینس سیکورٹی گارڈز آ جاتا ہے, اس کے اندر آپ میریڈ نمبر آف کون. اب ہر کا جو ہے جی ایچ کیو میں الگ الگ ڈائریکٹریٹ ہے, ٹھیک ہے نا جی. اب اگر آپ نے ایک ڈائریکٹریٹ وہاں جی ایچ کیو بنا دیا, ہوم لینڈ سیکورٹی ڈائریکٹریٹ, اور سب اداروں کو اپنے لے لی, جتنی آپ کی پروٹیکشن ہے جس طرح یہاں پر ہے. آپ دیکھیں یہاں پر ان لوگوں نے ہوم لینڈ سیکورٹی کو آپ اس ایگزامپل کو استعمال کریں, ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں بہت اچھا یہ افیکٹ ہوگا کہ کمبائنڈ وارفیئر جو آ جاتے ہیں, بیکاز آپ کیا کر رہے ہیں, آپ لوگوں کی ایمبیشن تو نہیں کر رہے. دوسری بات, آپ ایک اور 4 اسٹار اور ایکویولنٹ جنرل قائم کریں جب نیوکلیئر فورسز کو آپ ایک سیپریٹ سروس کریں. نیوکلیئر فورسز جی سیپریٹ سروس ہونی چاہیے. یہاں پر تو ڈفرینٹ ہے, یہاں پر مرین سیپریٹ ہے, کوسٹ گارڈ سیپریٹ ہے. مگر رشیا میں جائیں اور کہیں اور بھی جائیں, آپ کو وہاں پر نیوکلیئر فورسز سیپریٹ سروس ہیڈڈ بائی 4 اسٹار جنرل اور ایکویولنٹ. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ضروری ہے. تو یہ پاکستان میں بھی تھا نا آپ کے اس وقت بھی ایک نیوکلیئر فورسز ہے, لیکن وہ ایمبیگوٹی ہے. وہ چیئرمین جوائنٹ چیف ٹیکنیکلی وہ آتا ہے, چیئرمین جوائنٹ تھیوریٹیکلی آتا ہے چیئرمین جوائنٹ چیف, آپریشنلی از انڈر چیف آف آرمی اسٹاف, ٹھیک ہے نا, ایس پی ڈی جس کو بولتے ہیں. آپ نے کنفیوژن رکھا ہوا ہے, ایمبیگوٹی ہے اس کے اندر. یہ ایمبیگوٹی ختم کریں. میں جی یہ ابھی سے نہیں, میں 25 سال سے یہ لکھتا ہوں. اچھا یہ بتائیے گا سر, بہت اہم نقطہ ہے آپ کا یہ, انٹرنیشنل جو پاورز ہیں اور آبزرورز ہیں ان کی پاکستان کی جو اسٹریٹجک پروگرام ہے, جو ایسٹس ہیں, اس پر کافی نظر ہے, اور اس کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا کنسرن ہمیشہ رہا ہے باہر ممالک میں. تو آپ نے یہ جو فرمایا کہ جو ایمبیگوٹی ہے, کنفیوژن ہے ان دی ارینجمنٹ آف دیز ایسٹس, تو یہ باہر کے آبزرورز اور یہ لوگ جو ہیں, دیکھیں ابھی ان دیٹ ٹیکنیکل سینس تو ایمبیگوٹی نہیں ہے کیونکہ فوج کے نیچے ہے نا ایس پی ڈی, ٹھیک ہے نا, ابھی تو نہیں ہے نا. بٹ مائی پوائنٹ از ایمبیگوٹی ہے کیونکہ چیئرمین جوائنٹ اسٹاف, اگر آپ نیوکلیئر فورسز دیکھیں تو کوئی جتنے بھی ہیں از رپورٹنگ ٹو دا چیئرمین جوائنٹ اسٹاف, بٹ دیٹ از اونلی لپ سروس. ایس پی ڈی جو ہے اسپیشل پلانز ڈویژن وہ اور اسٹریٹجک فورسز جو ہیں ٹیکنیکلی ہونی تو چاہیے چیئرمین کے پاس, ٹھیک ہے, اور تھیوریٹیکلی ہے چیئرمین کے پاس, بٹ ان ایکچوئل فیکٹ وہ آرمی چیف ہے, جو کہ آرمی چیف ایک اس کی پرسنالٹی ہے, اس کی عہدہ ہے, اس نے اس کو اوور آل وہ کر لیا. اچھا اب یہ چلیے اس طرف آتے ہیں. اس کے بعد جب پی آئی اے کا اس وقت بہت بڑا ایشو چل رہا ہے پاکستان میں, تمام ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل فلائٹس ختم ہو گئیں, کینسل ہو چکی ہیں, اور انڈیفینیٹلی کوئی بھی ٹائم بھی نہیں دیا گیا ہے.
ہمارا جب تک یہ پروگرام چلے گا تو اس وقت تک شاید اور کوئی اس میں تبدیلیاں آ جائیں. لیکن یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ ایویشن انٹرنیشنل ایویشن انڈسٹری کے لیے, کیونکہ اس کا اثر صرف پاکستان پر نہیں بلکہ دنیا کی تمام دوسری ایئر لائنس جو کہ PIA سے کسی طرح سے کنیکٹڈ ہیں ان پر بھی اس کا اثر پڑ رہا ہے. آپ اس پورے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا ہوا کیا کہ اس نقطے پر ہم پہنچے کیسے؟ دیکھیے, پہلے میں یہ ضرور بولوں گا کہ آپ کی اس PMLN گورنمنٹ کی اسٹرانگ ایک سوٹ ہے وہ پرائیویٹائزیشن ہے. ان کے پچھے ایک بہت اچھا پرائیویٹائزیشن منسٹر ہے زبیر, اور اس بہت اچھا کام کر رہا ہے. اور زیادہ اس معاملے میں اور شجاعت عظیم نے بھی کافی کام کیا ہے جو ایڈوائزر ہے ایویشن میں. اس معاملے میں ٹرانسپیرنسی کم ہے. ٹرانسپیرنسی کم ہونے پر رومرز بڑے شروع ہو گئے کہ جی شجاعت عظیم صاحب کے یا پرائم منسٹر کے کوئی اسپیشل تعلقات ہیں کسی شیخ کے ساتھ UAE میں, تو یہ ان کے پاس ادارہ جا رہا ہے یا اتحاد کے پاس جا رہا ہے وغیرہ. اور آپ کو پتہ ہے اتحاد کافی اگریسو ایون دو ڈینائی کر چکا ہے. ایک تو یہ پوائنٹ آ گیا. دوسری پوائنٹ یہ آئی کہ دیکھیں ایز فار ایز سیلریز از کنسرن دیٹس ناٹ اے پرابلم, بٹ اگر آپ دیکھیں ان کی جو کمپلیٹ آئی وڈ سے جو پرکس ہیں پرکوزٹس ہیں وہ اتنی ہیں کہ PIA کے اوپر آپ کے پاس کبھی بھی 80% پیئنگ پیسنجرز ہوتے ہیں اور ریونیو پیسنجر ہوتے ہیں, 20% نان ریونیو ہوتے ہیں. کوئی بھی ادارہ اس طرح نہیں چل سکتا, ٹھیک ہے نا. تیسری بات یہ ہے کہ آپ ایٹ دی ہائر اینڈ یو آر مچ مور اوور لوڈیڈ. دیٹ میں آپ کے پاس مینیجرز جنرل مینیجرز یہ بہت زیادہ ہیں. آپ کو اتنی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ہر چیز میں آپ کو دیکھیں گے جنرل مینیجر وغیرہ ہیں. Too many chiefs and not enough Indians. بات اگر آپ نے اس کو کرنا تھا, میری یہ رائے تھی, بہت سال سے میں لکھتا ہوں, آپ کو شاید پتہ نہیں کہ میں بھی کمرشل پائلٹ ہوں, مجھے 2000 گھنٹے میرے پاس, اور میں انفینٹری آفیسر بیسکلی. بٹ بات یہ ہے کہ آپ کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ آپ کو اسپن آف کرنا چاہیے تھا ادارے. آپ کو کیٹرنگ الگ لے لینا چاہیے within PIA جو ان کے جو ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, اور اس میں ESOP کرنا تھا. امپلائی اسٹاک آپشن پلان آپ نے کیٹرنگ کو الگ کیا, اس میں 30% یا 40% امپلائیز کو دے دیا, آپ رن کرو. دوسرے اچھا آؤٹ سورس کر دیں آپ نے کر دیا, ٹرانسپورٹیشن کو آپ نے کر دیا, گراؤنڈ ہینڈلنگ کر دیا, سیکورٹی کو کر دیا, جو آپ کی ہے کلیننگ سروسز بھی یہ سب کر دی. اس کے بعد آپ کے پاس کور رہ جاتا ہے. کور کے ساتھ آپ فنکشن بیٹر کر سکتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2 کہ آپ ان کی جو پرکس تھی وہ ختم کر دیں. اب کیٹرنگ والا جو ہے وہ جا رہا ہے. میں ٹریول کیا فار ایگزامپل, میں اسلام آباد سے بیجنگ گیا PIA فلائٹ پر, مجھے بزنس کلاس میں سیٹ نہیں ملتی کیونکہ 28 سیٹس میں 20 سیٹ تو پائلٹس اینڈ پائلٹ کے لوگ ہیں, وہ فیملیز ہیں, وہ ان کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں. ایوری ٹائم دیٹ پائلٹ از گوئنگ آن دیٹ روٹ, بزنس کلاس میں ان کی پوری فیملی ٹریول کرتی ہے, ٹھیک ہے جی, اور وہ پھر جاتے ہیں. There's nowhere in the world. This is nonsense. Total nonsense. Total nonsense. دیکھیں, so my point is جی دیکھیں, دوسری بات یہ ہے کہ from national security issues there are a lot of non-profitable. 80% of PIA's routes within the country are non-profitable. ٹھیک ہے, 80%. So آپ کو point is کوئی بھی private sector جو لے گا اس کو کیوں چلائے گا, بٹ آپ کو چلانا تو پڑے گا, تو you will be still left with that bogey. آپ کو یو ہیو ٹو مکس اینڈ میچ کر کے آپ کو وایا میڈیا کرنا تھا, اور آپ کو ایک اسٹریٹجک پارٹنر لانا چاہیے تھا مینجمنٹ کے لیے. میں پھر آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں, آپ اس کو وہ نہیں دیتے, پرائیویٹائز نہیں کرتے, آپ مینجمنٹ کے لیے آپ مینجمنٹ گروپ کو لاتے اسٹریٹجک کے بیسس پر کہ جی یہ کریں, آپ رن کریں اور اس کو ٹھیک کریں. میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ میں بھی ادارہ رن کرتا ہوں, میرے پاس بھی 15,000 پیپل ہیں, ٹھیک ہے جی, آئی رن اٹ آل رائٹ, آئی ارن منی. میرے ساتھ کے, میں نام نہیں لیتا ہوں, میرے ساتھ کے 2-3 گورنمنٹ کے ادارے ہیں which are as strong, they are running in losses, right? کیوں losses میں رن کریں؟ بیکاز کرپشن ہوگا اس میں, اور اس میں بہت ساری پرکس غیر ضروری. وہ چاچا ماما تایا کو کہیں نہ لا کے لگا دے گا. چاچا ماما تایا بیٹھے گا آفس میں, صبح آئے گا 9 بجے, شام کو چلا جائے گا 4 بجے, ٹھیک ہے جی, اس کو کخ نہیں پتا ہوگا, نیوز پیپر پڑھے گا, ٹھیک ہے جی, اور چلا جائے گا. جی آئی ایم سوری, اگر میرے پاس وہ ہے تو کام کرے گا, ٹھیک ہے نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا مکس اینڈ میچ کر کے آپ. اچھا, اس میں دیکھیے جو آپ نے بہت باتیں اہم کی ہیں کہ خود اب جیسے امپلائیز ہیں, تو اب 3 بڑے سینئر لیول کے لوگ مرے ہیں کراچی میں پروٹیسٹ کے درمیان, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. تو اس میں بہت سیریس لوگ بھی ہیں پروٹیسٹ میں جو کہ کر رہے ہیں پرائیویٹائزیشن کا. خود آپ کے خیال میں خود ان کو اس بات کا ادراک, اس بات کا خیال نہیں ہے کہ یہ چیز وائبل نہیں ہے, یہ جو ہم بینیفٹس لے رہے ہیں PIA سے, یا PIA جس انداز سے چل رہا ہے پورا ادارہ, یہ وائبل نہیں ہے. اٹ ہیز ٹو کم ٹو اے اسٹینڈ اسٹل سم ہاؤ اور دی ادر ان سم پوائنٹ ان دا فیوچر. دیکھیے, تو وہ کیسے ان کو احساس دلایا جائے؟ یہاں پر ریئلی 2004-05 میں جب شوکت عزیز صاحب اپنے بڑے پیارے طارق کرمانی کو صاحب لائے, تب تک تو PIA
بیلنس میں تھا. اس کے بعد طارق کرمانی سے آ کے نے پہلے کام یہ کیا کہ ٹیلز کو بنارسی ساڑی بنا دیا, اپنی بیٹی کو دے دیا کہ وہ بنا دو, ریمپ بنا دیا. دس واز ہز پرائرٹی. ٹھیک ہے, ڈیوس میں جاؤ اور سینٹ موریٹس میں اپنی بیوی نے 80 لوگوں کو وہاں پر دیا ٹوٹل. اس کے بعد یہ پی آئی اے وینٹ آن اے سلائڈ. اس کے بعد فیول پرائسز وینٹ اپ. ٹھیک ہے جی. سو دیر آر مینی کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز. ان کی جو لونس تھی دے اسٹارٹ ایٹنگ انٹو دیئر پروفٹ. سو at the moment PIA is not a viable proposition. You have to do something about it. Other thing, the employees کو میں آپ کا خیال یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک لحاظ سے پرائم منسٹر کی اور گورنمنٹ کی یہ تھنکنگ ضرور ہے کہ بھائی موجودہ حالات میں چیز وائبل نہیں ہے. they are looking at different options and privatization is one option but it's not in your opinion transparent enough. آپ ریونیوز ارن کر رہے ہیں ٹیکسز سے اور وہ ریونیوز آپ پی آئی اے میں لگا رہے ہیں. what is this, آپ ایک بلیک ہول میں آپ ڈال رہے ہیں. یہ بات یہ ٹھیک نہیں ہے. دوسری بات یہ بٹ آئی تھنک پروسیس کو کرنے سے پہلے ان کو تھوڑا سا کلیننگ آؤٹ آف دا اسٹیبلس کرنا چاہیے تھا. اور آپ امپلائی کو اگرچہ آپ دیتے ہیں شیئرز ہر ادارے میں, امپلائی خوشی سے شیئر لے لیتا ہے. اور آپ کی فرسٹ آف آل دی امپلائی وڈ ہیو لین اینڈ مین ایک آرگنائزیشن بن جاتی. اس لین اینڈ مین آرگنائزیشن کو پھر آپ اس کو کرتے. دیکھیے پی آئی اے کے پاس کچھ روٹس ایسے ہیں جو رچرڈ جو ہے برانسن اس نے ورجن نے یہ کہا تھا کہ if I have to get some airline I would like to have PIA because اتنے پروفیٹیبل روٹس ہیں, کیپٹیو روٹس ہیں, اس میں تو پیسے کماتے ہی کماتے ہیں. ٹھیک ہے, یورپ کے اور نارتھ امریکہ کے آپ کی یہ دبئی کے روٹس. اور دوسری بات اسی گورنمنٹ نے یہ کیا تھا جب وہ فریڈم کر دیا تھا آف دی ایئر, تو اس کے اندر یہ ہوا یہ کہ ہمارے 70 فلائٹس ہیں ٹو یو اے اور یو اے کے ایئر لائنس کی 300 فلائٹس ہیں. ٹھیک ہے, وہ سیالکوٹ تک فلائٹ لا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب تو آپ کے پاس چھوڑا کدھر ہے؟ آپ نے اپنے ہاتھ سے دیا نا جی. اور میں یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں, میں بولتا ہوں کہ آپ جو بھی آئے بڑے کلیئر. میں سمجھتا ہوں کہ اف یو ہیو ریئل گڈ مینجمنٹ, ٹھیک ہے, اور آپ کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی پاکستان اسٹیل کے ساتھ یہی ہوا تھا. پاکستان اسٹیل کے اندر بیچ میں اچھی مینجمنٹ آئی, اس نے بالکل بیلنس شیٹ کر دیا, پروفیٹیبل بنا دیا. آ گیا زرداری صاحب, آ گیا ریاض لال جی صاحب, ٹھیک ہے, انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. تو بیسیکلی مینجمنٹ کے ایشوز ہیں. اچھا, آپ نے یہ فرمایا ابھی کچھ دیر پہلے کہ اس میں ٹرانسپیرنسی کے کچھ مسئلے ہیں. جی, لوگ سمجھتے ہیں کم از کم ایٹ لیسٹ اپیئرنس یہ ہے کہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے. پرسیپشن ہے نا جی, پرسیپشن ایگزیکٹلی. تو یہ آخر کیا وجہ ہے اس کو؟ میاں صاحب یا ان کے پرائیویٹائزیشن منسٹر زبیر صاحب جیسے آپ نے فرمایا کہ بڑے قابل آدمی ہیں, تو کیوں اس طرح سے کرتے ہیں کہ لوگوں کو ڈاؤٹس ہوں اور ایک اس طرح سے اپیئرنس اس طرح سے ہو؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں تو کیا کر سکتے ہیں اس اپیئرنس کو ختم کرنے کے لیے؟ سب سے بڑی بدقسمتی جو ہے پی ایم ایل گورنمنٹ کی یہ ہے کہ ان کے پاس بہت لوگ کیپیبل لوگ ہیں, بٹ یہ اپنے انر ادارے سے باہر نہیں نکلتے. یا یہ فیڈرل گورنمنٹ میں ہو یا آپ دیکھ لیں. اب میں آپ کو گنتی کے نام بتا دیتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ کے, آپ نے نام سنے ہوں گے, باقی آپ کو فیڈرل گورنمنٹ کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گا. بٹ ان کے بڑے کیپیبل لوگ ہیں, ان کو یہ استعمال نہیں کرتے. تو اگین آپ کہہ رہے ہیں مس مینجمنٹ اور مس ہینڈلنگ ہو رہی ہے معاملات. مس ہینڈلنگ. اور پی آئی اے پرٹیکولرلی میں سمجھتا ہوں کہ آئی ہیو نو ڈاؤٹ اباؤٹ شجاعت عظیم. شجاعت عظیم یو نو ہی از گاٹ ہز ہارٹ ان دا رائٹ پلیس, ہی از ٹرائنگ ہز بیسٹ. بٹ اگین میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرٹنلی شجاعت عظیم سرٹن چیزیں پہ نہیں کر رہا. فار ایگزامپل میں نے ان کو جا کے خود بولا, میں بولا جی آپ کا ایک ڈائریکٹر ہے پی آئی اے کا جو اکارڈنگ ٹو دا رولز آپ کا پی آئی اے پہ ڈائریکٹر ہو نہیں سکتا بیکاز دا فارن نیشنل. ٹھیک ہے جی, رائٹ, ہی از اے فارن نیشنل. اینڈ پی آئی اے کے اندر ڈیفینس کی کچھ چیزیں ہیں, سینسٹیو چیزیں, بیکاز منسٹری آف ڈیفینس میں ہوتا تھا تب نہیں ہو سکتا تھا. تو اس نے مجھے ہاں بالکل ٹھیک بولتے ہو, یہ وہ سال گزر گیا. ٹھیک ہے, پھر میں نے بولا کہ مجھے کیا ضرورت ہے, اگر خود لوگ جو ہیں وہ اب یہ بات نہیں مانتے تو مجھے کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی, آئی ایس آئی کے لوگوں کو پتہ ہے یہ بات, ایم آئی کے لوگوں کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, انفلوئنشیل لوگ ہیں, وہ اپنا کرا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ ڈائریکٹر ہیں, ان کو پرکس ملتی ہے, وہ ٹریول کرتے ہیں. بوجھ آپ کے خزانے پہ اور ادارے پہ وچ از ناٹ ریکوائرڈ. وہ بوجھ اب ختم کریں, وہ بوجھ ہونی نہیں چاہیے. تو اگر دیکھیے اگر آپ سے کہا جائے کہ ایک 3 اسٹیپس کہ معاملات کو سدھارنے کے لیے, 1 منٹ میں آپ مجھے جواب دیجیے گا کہ 3 اسٹیپس کیا لیں گے کہ معاملات تھوڑے سے پیچھے ہٹیں اور پی آئی اے دوبارہ ایک وائبل آپشن کے طور پر ایک پروفیشنل مینجمنٹ لائیں, آٹونومس, جو گورنمنٹ کی خود مختار ہو, بیوروکریٹ کو سول نوٹیفکیشن کے علاوہ کچھ وہ نہ ہو. دوسری بات کہ آپ ود ان دا آرگنائزیشن دیٹ مینجمنٹ شوڈ کلیئر دا اپر مینجمنٹ, جو مڈل لیول غیر ضروری جو مینیجرز. اور تیسری کام کر کے جو آپ کی
جو نان کور آپ کی جو ہیں ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو آپ کیٹرنگ PIA شیور ان کو آپ وہ آپ الگ کریں. ٹھیک ہے جی. سہیل صاحب یہ ایک بہت وسیع موضوع ہے اور ایک ایسا موضوع ہے جس میں نہ صرف ہر پاکستانی کو بلکہ ارد گرد کے لوگوں کو بہت زیادہ دلچسپی ہے کہ PI کا کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا اور کیا ہونا چاہیے. آپ نے بہت اہم نکات اٹھائے اور بڑی تفصیل کے ساتھ ان تمام چیزوں کا ذکر کیا. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کے وقت کا اور آپ کی اس فکر انگیز گفتگو کا. تھینک یو ویری مچ ونس اگین. بہت بہت شکریہ آپ نے کیفے DC کی اس ایپیسوڈ کو دیکھا. نیکسٹ ویک کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.